جو نکاح نہ کرے اس کا جنازہ جائز، یہ بات تو نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جن بیچاروں کو نکاح نصیب نہیں ہوا، لیکن نکاح سنت ہے۔ جو نکاح میں انکار کرے تو پھر وہ سنت سے نکل جائے گا۔ اگر یہ غریب ہے اس کو رشتہ ہی کوئی نہیں دیتا، کیا کرے وہ؟ آخرت میں انسان کو ماں کی طرف سے بلایا جائے گا، ماں کے نام، باپ کے نام سے۔ یہ کس نے بنا رکھا ہے تمہیں ماں کے نام؟ یہ تو انگریزوں کا مسئلہ ہے کہ ماں کا نام لکھو، کیونکہ ان کا باپ تو پتہ نہیں ہوتا نا۔ اس لیے یورپ میں مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو یا لڑکی کو سکول داخل کرایا جائے تو ماں کا نام لکھتے ہیں، کیونکہ ان کے باپ کا تو پتہ نہیں ہوتا کس کس باپ کا نام لے۔ جس کا باپ ہے ادعوہم لآبائہم، تو قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان کے باپ کے ساتھ پکارا جائے۔ ایک ہندو لڑکا ہے، سماعت سے معذور ہے، اشاروں میں کلمہ پڑھتا ہے، دین سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے مسلمان ہو گیا۔ ایک لڑکی بیمار تھی، حضور پاک تشریف لے گئے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اشارے اوپر، انہوں نے کہا کہ میں کون ہوں؟ اشارہ کیا کہ رسول اللہ، اور انہا مسلم ہے، یہ مومن ہے۔ اگر وہ بول نہیں سکتا تو لکھ سکتا ہو تو لکھ کے پڑھ لے۔ ویسے بہرحال وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں نا، ہم نہیں سمجھ سکتے نا۔ ہم لڑکیوں کے لیے جامعہ عائشہ کے نام سے مدرسہ بنا رہے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے، لیکن کوشش یہ کرنا کہ لڑکیاں پڑھ کے اپنے گھر چلی جائیں، یعنی وہاں ان کا ہاسٹل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آج کل بڑے فتنے ہو رہے ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، کوشش یہی کرو۔ اور اگر مجبوری ہو کہ تم ہاسٹل بنانا چاہتے ہو تو تمام انتظام عورتوں کے سپرد کرو، ہم مرد کا گزر بھی نہ ہو۔ پڑھانے والی اور نگرانی والی، کھانے والی، ان کی کھانے میس کا انتظام سب عورتوں کے ذمہ ہو، اس دروازے کے اندر کوئی نہ جا سکے۔ میں نے فون پر اپنی بیوی کو 3 طلاق ایک ساتھ دی ہیں، اس نے ابھی 2 طلاق سنی، چاہے وہ فون بند کرے نہ کرے 3 طلاقیں ہو گئی۔ طلاق دینا تیرا کام ہے، اس کا کام سننا تو نہیں۔ تو کوئی گیت گا رہے تھے کہ وہ سنتی پورا۔ طلاقیں ہو گئی، پکی ہو گئی، اب ہمیشہ کے لیے وہ آپ سے حرام ہو گئی۔ مینا میں بعض لوگ ذکر مسجد میں ذکر مشغول ہوتی ہیں، باہر سے آنے والے کو نہ کرے سلام نہ، ایک آدمی ذکر میں مشغول، اس کو مت چھیڑو، اس کے پڑھنے پڑھانے کو قطع نہ کرو۔